شاعر کہتا ہے حقیقت چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے، خوشبو آ نہیں سکتی کاغذ کے پھولوں سے۔ یہ کاغذ کے پھول ہیں، یہ جتنے بھی خوبصورت ہو اس میں کبھی خوشبو آ نہیں سکتی، اور ان پھولوں کو وہ عزت نہیں ملتی جو عزت ریئلٹی پھولوں کو ملتی ہے۔ دوستو بھائیوں، کیونکہ آج میں ان پھولوں کے اوپر کچھ بات کروں میں دوستوں، اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا۔ جب عام لوگوں سے بات کرتے ہو، یعنی ہندو مسلم سکھ عیسائی، آپس میں سب ہیں بھائی بھائی، جب سب سے بات کرتے ہو تو غیر سمجھ کر کسی کو بات نہ کرو، سب کو اپنے سمجھ کے بات کرو، کیونکہ سب اپنے ہی ہیں، ایک ماں باپ کے بچے ہیں، ایک ایشور اللہ کے بندے ہیں۔ دوستو بھائیوں، کیونکہ شیطان کھلا دشمن ہے، وہ ہمیشہ یہ کوشش کرتا ہے انسان کو اللہ کی رحمت سے محروم کر دیں، یعنی جنت اللہ کی نعمت ہے، اس جنت سے محروم کرانے کے لیے انسانوں کو کوشش کرتا ہے شیطان، آپس میں انسانوں کو لڑاتا ہے، انسانوں کو کٹاتا ہے، انسانوں کو آپس میں خون خرابہ کراتا ہے۔ یہ شیطان کا کام ہے، اور انسان کا کام انسانیت کو ملانا، انسانوں کو پیار محبت سکھانا، یہ انسانوں کا کام ہے۔ کیونکہ اللہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، قوا انفسکم واہلکم نارا، تم اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچا لو، اپنے اہل و عیال کو دوزخ کی آگ سے بچا لو۔ دوستوں، دوزخ کی آگ سے بچنا ہے، اللہ ہمیں جس کام کے لیے ہمیں پیدا کیا ہے وہ کام لگن سے، ایمان سے، یقین سے وہ کام کرنا ہے۔ تو اللہ کس کام کے لیے دنیا میں بھیجا؟ اللہ کی پہچان خود بھی کر لینا، بنا دیکھے اللہ کو ڈرنا، بنا دیکھے اللہ کی محبت دل میں بھر لینا، اور اس اللہ کی محبت کو دنیا کو بانٹنا، اللہ کی محبت، ایمان کو بانٹنا، اللہ کی محبت کو بانٹنا، یہ مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ کیونکہ سارے انسانوں میں اللہ فرمایا کنتم خیر امت، یہ صرف مسلمانوں سے کہا اللہ، کنتم خیر امت کے معنی تم خیر والی امت، ہم سارے انسانوں میں سے چن لیے ہیں۔ یہ ایک اللہ کی پارٹی ہے، یہ اللہ کی جماعت ہے۔ اس اللہ کی جماعت کا نام کوئی نام نہیں ہوتا، اللہ جو نام دیا وہی نام ہوتا ہے، یعنی ہوا سماکم من المسلمین، اللہ نے اللہ کی جماعت کا نام مسلمین رکھا۔ اور دنیا میں جو بھی لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے، محمد رسول اللہ کا اقرار کرتا ہے، وہ صرف اس کا نام مسلمان ہوتا ہے، نہ شیعہ ہوتا ہے، نہ قادیانی ہوتا ہے، نہ حنفی شافعی ہوتا ہے، نہ مہدی ہوتا ہے، نہ اس کا نام سلفی اہل حدیث ہوتا ہے، اس کا نہ تبلیغ جماعت ہوتا ہے، نہ جماعت اسلامی ہوتا ہے، وہ صرف ہوتا ہے، اس کا نام مسلمین ہوتا ہے۔ دوستو بھائیوں، کیونکہ سماج کی فکر کرو، اپنی قوم کی فکر کرو، کیونکہ آج اپنی قوم بربادی کی منزل پر کھڑی ہوئی ہے۔ یہ اس لیے یاد رکھو، چونٹی بھی اپنی قوم کی فکر کری تو اللہ نے چونٹی کا ذکر قرآن میں کر دیا۔ جب چونٹی کہنے لگی اے چونٹیوں، سب بل کے اندر چلے جاؤ، سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، کہیں اپنی جان گنوا کر بیٹھو گے،
बोलना था, अल्लाह को इतनी उसकी अदा प्यारी आ गई, उसका ज़िक्र कुरान में कर दिया। इसी तरह हुदहुद का भी ज़िक्र अल्लाह, हुद एक परिंदा है दोस्तों। जब हुदहुद अल्लाह के तौहीद की फ़िक्र किया और बल्खीस से आकर कहने लगा, ऐ रानी, तो एक सुलेमान अलैहिस्सलाम से आकर कहने लगा, बल्खीस एक मुल्क की रानी है, मुल्क सबा की, वो अल्लाह की ज़मीं पे जीती है, अल्लाह का खाती है, सूरज की पूजा करती है, आप जाकर उसे अल्लाह की पहचान कराओ। आकर अपने बादशाह से कहा, सुलेमान अलैहिस्सलाम से। दोस्तों, इस तरह कौम की फ़िक्र करना, समाज की फ़िक्र करना, ये हर इंसान के ऊपर फरीज़ा है। हर इंसान के अंदर ये होना चाहिए, मैं किस कौम का हूँ, मेरी कौम कौन सी है। मेरी कौम हिंदू कौम है, मैं सनातन धर्म को समझूं, मैं वेदों को समझूं, मैं ईश्वर को समझूं, और मेरी कौम को मैं समझाऊं, और मेरी कौम को मैं खून खराबे से बचाऊं, झगड़े फसाद से बचाऊं। कि हर हिंदू को भी ये फ़िक्र होना चाहिए, हर क्रिश्चियन को भी ये फ़िक्र होना चाहिए, हर पंजाबी को, हर गुजराती को, हर मराठी को, हर इंसान को इस बात की फ़िक्र होना, मेरी कौम खून खराबा ना करें, मेरी कौम आपस में सुकून से रहें, सबको ये फ़िक्र होना। दोस्तों, अपने मज़हबों को समझो। याद रखो, सनातन धर्म इस्लाम यही तालीम देता है। इसी तरह वेद और कुरान यही तालीम देता है। दोस्तों, वेद में भी ये नहीं है जो आँख को दिखता है वो खुदा है, जो हाथ को मिलता है वो खुदा है। कोई वेद में ऐसा नहीं है। हर वेद एक प्रभु परमात्मा की ही तालीम देता है। बाइबल एक योहा की तालीम देता है। कुरान एक अल्लाह की तालीम देता है। दोस्तों भाइयों, याद रखो, दुनिया में बार बार नहीं आएंगे क्योंकि दुनिया में बार बार नहीं आएंगे। एक ही बार आए हैं, फिर चल जाएंगे, या दोज़ख में चल जाएंगे, या जन्नत में चल जाएंगे, या स्वर्ग में चल जाएंगे, या नर्क में चल जाएंगे। अगर अपने प्रभु परमात्मा को पहचान लोगे और दुनिया को प्रभु परमात्मा की पहचान करा दोगे, स्वर्ग में चल जाओगे। नहीं, पत्थर को, झाड़ को, इंसान को और जानवर को खुदा समझ बैठोगे, अपना मालिक समझ बैठोगे, दर दर के भिखारी बनोगे, हर दर के सवाली बनोगे, तो याद रखो नर्क में चल जाओगे। क्योंकि इंसान खुदा हो नहीं सकता और खुदा इंसान हो नहीं सकता। इंसान इंसान है, अल्लाह अल्लाह है। अल्लाह इंसान नहीं, इंसान अल्लाह नहीं, ईश्वर अल्लाह नहीं, और ईश्वर अल्लाह नहीं, और ईश्वर इंसान नहीं। इंसान इंसान है, प्रभु ईश्वर अल्लाह है। याद रखो, जो आसमान पे चल जाता है वो ईश्वर नहीं बनता, जो ज़मीन पे उतर जाता है वो इंसान नहीं बनता। याद रखो, अगर आसमान पे जाकर ईश्वर अल्लाह बनना था तो कितने लोग रैकेट में जा रहे हैं, कितने लोग प्लेन में जा रहे हैं, सब ईश्वर अल्लाह बन के उतरना था। नहीं मेरे दोस्तों, इंसान आसमान पर गया तो भी उन्हें इंसान होता है, और अल्लाह ज़मीन पर भी आ गया तो वो अल्लाह ही होता है। बल्कि अल्लाह ईश्वर अल्लाह कौन है? अल्लाह सबको देखता है, बल्कि उसे कोई देख नहीं सकता। अल्लाह सबका सुनता है, उसकी आवाज़ कोई सुन नहीं सकता। यही परीक्षा है, यही इम्तिहान है। याद रखो, इस परीक्षा में जीत लोगे, स्वर्ग में बादशाह बन के चल जाओगे। इस परीक्षा में हार दोगे, नर्क में चल जाओगे। इतना ही इम्तिहान है। जैसा पहला इंसान का जन्म, इंसान के 3 जन्म होते हैं। पहला जन्म माँ का पेट होता है। माँ के पेट में उसके औजार बनते हैं, यानी उसके हाथ, उसके पैर, उसके आँख, उसके कान, उसका दिमाग, उसका दिल, यह माँ के पेट में बनता है। क्यों बनता है? दुनिया में जाने के बाद मेरे बंदे को इन चीज़ों की ज़रूरत है। देखने के लिए इसे आँख की ज़रूरत है, सोचने के लिए दिमाग की ज़रूरत है, बोलने के लिए जो है ज़ुबान की ज़रूरत है।
اس لیے کام کرنے کے لیے ہاتھ کی ضرورت ہے، چلنے کے لیے پیر کی ضرورت ہے۔ اللہ پورا انتظام ماں کی پیٹ میں کر دیا۔ یہ پہلا جنم ہے۔ دوسرا جنم زمین اور آسمان کا پیٹ ہے۔ جب دوسرے جنم میں آتا ہے، پہلے جنم میں جا نہیں سکتا۔ پھر دوسرے جنم میں یہ اس پربھو ایشور کے مرضی سے آنکھ کو استعمال کرتا ہے، اس پربھو ایشور کی مرضی سے اپنے دماغ کو استعمال کرتا ہے، اس پربھو ایشور کے مرضی سے اپنی زبان کو استعمال کرتا ہے، اس پربھو ایشور کی مرضی سے اپنے ہاتھ کو استعمال کرتا ہے۔ یہ ہاتھوں سے کسی کو تکلیف نہیں دیتا، اس آنکھ سے کسی کو نہیں ڈراتا، یہ زبان سے کسی کے زندگیاں کو غارت نہیں کرتا۔ تو یاد رکھو، تیسرے جنم میں پہنچ جاتا ہے۔ تیسرا جنم کون سا ہے؟ سرگ یا نرگ۔ جیسے پہلے جنم میں آنے کے بعد واپس جا نہیں سکتا ماں کی پیٹ کے اندر، دوسرے جنم میں آنے کے بعد دنیا میں آ نہیں سکتا مرنے کے بعد، تیسرا جنم یا سرگ میں چل جائے گا یا نرگ میں چل جائے گا۔ پاس ہو گیا سرگ میں چل جائے گا، فیل ہو گیا نرگ میں چل جائے گا۔ پاس کیسے؟ جب ہو اوم نمہ شیوا کو سمجھ جائے گا۔ اوم نمہ شیوا کے معنی کیا ہیں؟ اوم کے معنی الہ کے، اللہ کے، نمہ کے معنی عبادت کے، شیوا کے معنی سدا رہنے والا۔ اوم نمہ شیوا کے معنی اس الہ کی عبادت کرو جو سدا رہتا ہے۔ وہ الہ کبھی مرتا نہیں، وہ الہ کبھی پیدا ہوتا نہیں، وہ الہ کسی کے آنکھ کو دکھتا نہیں، اس الہ کی پوجا کرو۔ یہی تعلیم سری رام جی دیے تھے، یہی تعلیم سری کرشن جی دیے تھے، یہی تعلیم سری گنیشا جی دیے تھے، یہی تعلیم ویسو کرستا دیے تھے، یہی تعلیم آخر پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیے تھے۔ دوستو، یہی تعلیم آج ہندو مسلم کو دینا ہے۔ ہندو مسلم سب کے آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ ہندو مسلم دو سپاہی، ہندوستان کے ہی وہ بھائی بھائی۔ یاد رکھو دوستوں، یہ کام کرو گے جنت میں بادشاہ بن کے رہو گے، وہاں مل جل کر رہو گے۔ ہندو مسلم سکھ عیسائی آپس میں سب بھائی بن کر جنت میں رہو گے، نہیں یہاں آپس میں زہریلے کیڑے بن جاؤ گے، دیوانے کتے بن جاؤ گے، دیوانے ناکسام بن کے ایک دوسرے کو ڈھس لیتے رہو گے۔ یاد رکھو، نرک میں بھی ہو جاؤ گے۔ نرک میں ڈال کے بھر دے گا وہ ایشور اللہ۔ وہاں یہ نہیں دیکھے گا یہ ہندو ہے، یہ مسلمان ہے، یہ عیسائی ہے، یہ پنجابی ہے، یہ گجراتی ہے، یہ بنگالی ہے، یہ نہیں دیکھے گا۔ وہاں یہ دیکھے گا یہ سب انسان ہیں، جاؤ جنت میں، یا وحشی جانور ہیں، جاؤ جہنم میں۔ یہ فیصلہ ہو جائے گا۔ دوستو بھائیوں، باغ سلامت ہے۔